بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی دنیاوی اقوائی سب مشکلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ آپ کی ہر جائز حاجات خیر کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہمارا آج کا عنوان ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ چونکہ دین اسلام ایک سہل اور آسان دین ہے، اسلام ایک سہل اور آسان دین ہے، اور دین اسلام میں نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب دی گئی۔ چونکہ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا کے دروازے بند ہوں گے۔ جب حلال راستہ آسان کیا جائے گا تو حرام راستوں کے دروازے بند ہوں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کی عمریں جو ہے وہ 25 سال اور 30 سال کے اوپر جا چکی ہیں، لیکن اب بھی وہ شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب زنا کے راستے کھل چکے ہیں اور زنا کو آسان بنا دیا گیا ہے، تو اب نوجوان طبقہ جو ہے وہ نکاح کرنے سے بھی کترا رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سچائیاں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا، اور حدیث پاک کے اندر ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ سب سے زیادہ کم ہو۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جہیز کی جو لعنت پھیل چکی ہے، جہیز کی لعنت اتنی خطرناک طریقے سے پھیل چکی ہے کہ وہ بزرگ ماں باپ جو مزدوری کرتے ہیں، جو دیہڑی دار ہیں، ان کو ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے سود پر قرض لینا پڑتا ہے، اور اس لیے کہ وہ اگر جہیز نہیں دیں گے تو لڑکے والے ان کی بیٹی کو طعنہ دیں گے اور خود ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، اور بار بار بیٹی سے کہیں گے کہ تو لے کر کے کیا آئی ہے۔ اس لیے، اور خود لڑکے والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو نکاح کے اوپر کس طریقے سے غیر ضروری چیزیں جو ہے خرچ کی جا رہی ہیں، غیر ضروری پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور نکاحوں کے اندر اور شادی بیاہوں کے اندر ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی اسلام میں دور دور تک نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بناؤ اور نکاح کو سہل تر بناؤ، اور یہ مہم انسان اپنے گھر سے شروع کر سکتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں بالکل مختصراً اور ہر رسم و رواج سے پاک سنت اور شریعت کے مطابق اپنے گھر میں شادی کروائے گا، تو اس کو دیکھ کر کے معاشرے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ لیکن آج ہر فرد، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، جو رسوم و رواج جو دین و اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے فضول طریقے سے پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور پھر قرض لے کر کے اور ہر طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ جائیں، اسلام کا حکم پس پش ڈال دیا گیا، لیکن معاشرے کا رواج اور رسم جو ہے اس کو کسی طریقے سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے فیصلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ لیکن آج کل ہم اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور قرآن و سنت اور دین اسلام سے بالکل دور جا چکے ہیں۔
اور جب اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ طریقے سے پیسہ شادی بیاہوں کے اوپر بہا دیا جاتا ہے کہ جس ایک آدمی اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ اس سے غریب کی 2 یا 3 بیٹیوں کا نکاح آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ کس لیے؟ صرف دکھلاوے کے لیے کہ جی ہمارا ناک اونچی رہنی چاہیے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے شریکوں میں ہماری جو ہے شہرت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کہ جس کے پیچھے اخلاص نہ ہو، جس کے پیچھے اللہ کی رضا کی نیت مقصود نہ ہو، وہ کام جب دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی جو ہے وہ غیر طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر اندازہ لگایا ہوگا کہ جن شادی بیاہوں میں بہت زیادہ فضول خرچیاں اور بہت زیادہ رسم و رواج کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ جوڑے طویل زندگی نہیں گزار پاتے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد کسی جھگڑے کی بنیاد پر، کسی لڑائی کی بنیاد پر یا کسی اور طریقے سے جو ہے ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر طلاق کی نوبت آتی ہے اور یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کو بالکل آسان کرو، نکاح کو بالکل سادگی کے ساتھ جو ہے ادا کرو۔ جب ہم یہ مہم اپنے گھروں سے شروع کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ جتنی بھی معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہم کو بھی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جتنے جو ہے نیتی اور رواج ہم اپنے گھروں میں شروع کریں گے اور اپنے گھروں میں سٹارٹ کریں گے، وہ طریقے جو اس سے پہلے تھے ہی نہیں، تو وہ برائیاں اور وہ جو ہے ریاکاری اور وہ نئے نئے چیزیں جتنی معاشرے میں وجود میں آتی جائیں گی تو ان سب کا گناہ بھی ہم کو ضرور ملے گا۔ اس لیے آج کی ویڈیو کا یہی عنوان ہے کہ اپنے نکاحوں کو آسان کرو، خود بھی نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ نوجوان طبقہ سے میری یہ گزارش رہے گی کہ وہ جو ہے نکاح کو بالکل آسان کرے اور اپنے نکاحوں کو مسجدوں میں جمعہ کے موقع پر، اجتماعات کے موقع پر منعقد کریں اور نہایت سادگی کے ساتھ شادی کریں تاکہ نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں آنے والے معاشرے میں یہ چیزیں رواج پائیں اور اسلام کو جو ہے فروغ ملے اور نکاح کے راستے آسان ہوں اور زنا کے راستے بند ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سنت اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔